السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد، مساکین پر ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو، یتیموں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا ہو یا گورے رنگ والا، اس کی نظروں میں سب ایک انسان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو بس پھر کیا تھا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے، یعنی وہ معجزہ دکھانے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے صحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ اگر آپ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، اگر آپ کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیر دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، صحت یاب ہو جاتا۔ مٹی کے پرندے بنا کر جب وہ فضا میں پھینکتے تھے تو وہ پرندے بن کر اڑنے شروع ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب آپ کے یہ معجزات دیکھے تو دن پر دن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں تمہاری حکومت ختم نہ ہو جائے، کہیں لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر انہیں بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ اور عالموں نے آپ کو شہید کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن سے اپنی زندگی بسر کرنے لگو۔ بس کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ میں رہنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کی باتوں میں آ کر آپ کو مٹانے کی سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کے ساتھ میں 12 حواری تھے، لیکن ان میں بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت کے عالم اور بادشاہوں نے آپ کے حواریوں کو خریدنا چاہا۔ اس میں سے ایک حواری جس کا نام یہودا تھا، اس نے اپنے آپ کو بادشاہوں کے سامنے بیچ دیا اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں پر ہیں، اور یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کشمانی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے علماء اور بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات عطا فرما۔ اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں کافر اور مشرک لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس اختلافات کا فیصلہ خود کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ اس جاسوس یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ مسیح کو
اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ مسیح کے جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر کرنے لگے کہ ہم نے اللہ کے نبی اور مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ان معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ اس میں سے کچھ لوگ سولی پر ٹنگے یہودا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح کے جیسا تھا، لیکن اس میں عیسیٰ مسیح کے جیسی کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی تھی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے سامنے حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔